ناظرین السلام علیکم۔ تعزیہ کی حقیقت آپ ایپیسوڈ نمبر 10 میں سماعت فرمائے، اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں صوفیاء کرام کے کتنے اچھے ریکارڈ ہیں، اور آگے تعزیہ کی حقیقت سماعت فرمائے۔ صوفی اور شریعتی میں کیا فرق ہے؟ صوفی اور شریعتی میں کیا فرق ہے؟ چونکہ شریعت والوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کہیں آسمان پر رہتا ہے، اسی خدا نے مخلوق کو بنایا ہے، مگر صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ آسمان پر کوئی ایک خدا نہیں، مخلوق ہی مظہر خالق ہے۔ جیسے پانی اور برف، کہ پانی بسان خالق ہے، برف بشان مخلوق ہے، یعنی پانی سے برف بن گیا، پانی کا غیر برف نہیں، پس برف مظہر آب ہے اور مخلوق مظہر خالق ہے، جس کے بابت مولانا عبدالرحمن لکھنوی نے فرمایا ہے کہ تختی ہستی پہ جتنے نقش آتے ہیں نظر، صورت نقاش ہی ہے صاف ان میں جلوہ گر، اور دریائے کہن کے جس قدر امواز ہیں، فی الحقیقت سب کے سب وہ قلزم مواز ہیں۔ اور حافظ شیرازی نے فرمایا کہ برگ درختاں سب زائے در نظر ہوشیار، ہر ورکے دفتر یشت معرفت کردگار۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مقید آیت مطلق نگر، ہم بے چشم حق بسوئے حق نگر، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر نظر حق سے دیکھا جائے تو عین اللہ کا ہی مظہر ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی فرمایا ہے، انی فی اختلاف اللیل والنہار لآیات اولو الالباب۔ ترجمہ، رات دن کے پلٹیوں کے مشاہدات میں سوجھ بوجھ والوں کے لیے ہر چیز اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ آل عمران۔ اس لیے صوفیاء کرام مخلوق کو مجر خالق سمجھ کر پیار و محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور دنیا کے کسی انسان یا کسی مذہب سے کوئی تعصب و نفرت نہیں کرتے ہیں، مگر شریعت والے صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں جو آسمان پر رہتا ہے، اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، اور ساری خلقت کو خدا کا غیر سمجھتے ہیں، لہٰذا صرف کفر و شرک ہی دکھائی پڑتا ہے۔ پر صوفی و شریعتی میں یہی فرق ہے کہ صوفیاء کرام ہر شے میں خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور شریعت والے ہر شے میں کفر و شرک دیکھتے ہیں، چونکہ شریعت والے اپنے قص فہمی سے صوفیوں کو مشرک، بدعتی وغیرہ کہا کرتے ہیں، اور صوفیوں کی عبادت تعزیہ، مزار، میلاد اور قوالی وغیرہ کو کفر و شرک اور بت پرستی وغیرہ کہتے ہیں۔ اس لیے شریعتی مولوی ملا اور ان کے فتنہ فساد سے صوفی مذہب کو بچانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تعزیہ کی حقیقت سمجھانا میرا خاص مقصد ہے۔ اس سلسلے میں نماز، حج، کعبہ، قرآن اور حدیثوں کی مثالیں دی گئی ہے تاکہ شریعت والے بھی بخوبی سمجھ سکیں کہ مذہب سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ملک ہندوستان۔ موجودہ ہندوستان کے معمار مہاتما گاندھی ہیں، جنہوں نے اس ملک میں سیکولر اسٹیٹ کا دستور بنا کر دنیا کی تہذیب میں ایک اچھا نمونہ پیش کیا۔ مذہبی آزادی، کسی مذہب پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں، ہر مذہب آزاد ہے۔ آج اس ملک میں کوئی شری رام کا بھگت ہے، کوئی شری کرشن کا پجاری، کوئی مہابیر کا پیرو ہے، کوئی مہاتما بدھ کی راہ پر، کوئی گرو نانک کے اصول پر، کوئی سوامی دیانند کے وچار پر، اور کچھ لوگ رام کرشن پرمہنس یعنی سادھو سنت دارشن کے راستے پر چلتے ہیں، مگر عام طور سے سب کو ہندو ہی سمجھا جاتا ہے۔ گو اپنی اپنی مکتی مغفرت کا نظریہ کچھ بھی ہو، مگر کسی کے دھارمک راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور نہ کسی کا کسی مذہب پر کوئی دباؤ ہے، اور نہ ہندو قوم میں زبردستی دھرم منوایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، یہی دھرم کا حکم بھی ہے اور یہی سیکولر اسٹیٹ کا دستور بھی ہے۔ علاوہ اس کے ہندوستانی مسلمانوں میں مذہبی حیثیت سے کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی حنفی، کوئی وہابی، کوئی مودودی، کوئی بہائی و قادیانی ہے، اور کچھ لوگ صوفی نیازی یعنی معرفت کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ عموماً سب کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے، مگر ان مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلم اقلیتی بھائیوں پر مذہبی زبردستی بھی کرتے ہیں اور اپنی اپنی شریعت منوانے کے لیے دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ خصوصاً اہل معرفت صوفیوں پر بڑا ہی تان توڑتے ہیں، جیسے سماج سے بائیکاٹ کر دینا، کا پانی بند کرنا، شادی بیاہ روکنا، مٹی میت روکنا، دعا سلام ترک کرنا وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ صوفی عقائد سے توبہ کر کے ہماری شریعت کو قبول کرو۔ حالانکہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہیے، جو اسلام و قرآن کے بھی خلاف ہے اور سیکولر اسٹیٹ دستور کے بھی خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی زبردستی کرنے والے مسلم علماء نہ تو اسلام و قرآن کو جانتے ہیں اور نہ سیکولر اسٹیٹ کے قانون کو مانتے ہیں۔ بھارت میں رہ کر نہ معلوم کس دنیا میں پڑے ہیں۔ صوفی مذہب
اور تعزیہ داری۔ چونکہ صوفی مذہب والے انسانیت کو مظہر خدا سمجھتے ہیں اور انسانی میل محبت کے لیے تعزیہ داری کرتے ہیں، جس کو وہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ جہاں قوم و مذہب کی کوئی تمیز نہیں، کیونکہ ہندوستان کے ہر قوم تعزیوں کا ادب و احترام کرتی ہے اور اپنے خلوص و محبت کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ انسانی میل محبت کا یہ منظر ایسا دکھائی پڑتا ہے کہ متاثر آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں۔ یعنی ایام محرم میں مسلمانوں کے علاوہ اکثر ہندو عورتیں دودھ ملیدہ اور شربت لا کر تعزیوں کے قریب رکھ دیتی ہے اور خود تعزیوں کے گرد پیکرما طواف کرتی ہے، چاول، کھوئی، بتاسے اور روپے پیسے تعزیوں پر نچھاور کرتی ہے اور تعزیہ اٹھاتے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعزیہ کے نیچے سے گزارتی ہے۔ اکثر سکھ بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ محرم کے دنوں میں نذر حسین شربت اور پانی پلاتے ہیں۔ جی ناظرین،